انکریج کرے. 5ویں نمبر پر جب ایسی صورتحال نظر آ رہی ہے گھر میں دعا کا مذبح بناؤ. آپ مددگار ہو مرد کی, آپ ایڈوکیٹ ہو شوہر کے لیے. آپ کی ذمہ داری بولنے میں زیادہ خدا نے رکھی ہے. کیوں بھائی ٹھیک ہے؟ خدا نے عورت کو زیادہ بولنے کی توفیق دی ہوئی ہے مرد کی نسبت. وجہ یہ اس لیے دی ہے کہ مددگار یہ ایڈوکیٹ ہے. وہ ایڈوکیٹ ہمیشہ جو اس کا ہوتا ہے کلائنٹ اس سے زیادہ بولتا ہے. تو جو وکیل ہے وہ کلائنٹ کے ساتھ نہیں بولتا زیادہ کہ وہ تیرا مقدمہ کی ہو یا تو میرے وکیل ہے کہ آگے ہوتے نا. وہ جج کے سامنے کورٹ میں جا کے اس کی جگہ پر وہ زیادہ بولتا ہے. وہ وکیل ہے, اس کی ٹریننگ یہ ہے, اس کا زیادہ بولنا ہی اور اچھے طریقے سے بولنا یہ اس کا اچھا ایڈوکیٹ, اچھا مددگار, اچھا ہیلپر ہونے کی ضمانت ہے. تو آپ دعائیہ مذبح بناؤ اور دعائیہ عورت بنو. یہ جنگ لڑنی ہے فیملی کے لیے, شوہر کی مدد کے لیے, بچوں کے لیے. یہ تو ہم بہت دفعہ کرتے نہیں کہ بس ان دینے نہیں گلاں تھے راتی بھی گلا اور لگے ہوئے گلاں تھے جان لگے گا. نو نو نو, یہ نہیں. جو نیکوکار عورت ہے وہ اپنی آواز اپنی زبان استعمال کرتی ہے گھٹنوں پر خدا کے سامنے. لارڈ جو تو نے مجھے شوہر دیا ہے تو اس کو کامیاب کر, مشکلوں سے نکال, تو دروازے کھول, فیملی کو شفا دے. ہمیں دعائیہ مضبوط دعائیہ عورت بنے. اور پطرس کہتا ہے تمہاری دعائیں روک نہ جائے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر چرچ میں اسپریچول ریوائیول نہیں ہے, رینیول نہیں ہے, اویکننگ نہیں ہے, تو وجہ پتہ اس کی کیا ہے کہ خاندان بریک ہوا ہے, خاندان میں گڑبڑ ہے, میاں بیوی میں گڑبڑ ہے, اور دعا کا لنک صحیح آسمان سے نہیں, بریک ہو گئی تاریں. نہ خدا سنتا ہے نہ کوئی جواب آتا ہے, اور یہی نتیجہ اتوار کو عبادت میں نظر آتا ہے. لوگ جمائیاں لے رہے ہیں, سر کھجا رہے ہیں, کوئی ادھر ادھر دیکھ رہا ہے, جس کو کوئی اور نہ چیز ملی وہ غسل خانے نہیں چلا جاتا ہے کیونکہ وہ آوازار ہے بیٹھا ہوا. کچھ نہیں ہے ادھر چرچ میں. رابطے خاندان کے ٹوٹنے سے خاندان میں گڑبڑ ہو, دعا نہ ہو, روزہ نہ ہو, بائبل نہ ہو, آپس میں یونٹی نہ ہو, ہم آہنگی نہیں ہے, ہارمونی نہیں ہے, اگریمنٹ نہیں ہے, تو خدا کے ساتھ رابطے خاندان کے ختم. اور یہی خاندان ہے جسے اتوار کو آ کے بیٹھنا ہے. چرچ از ڈیڈ. نمبر 6, کل مردوں کو بھی یہ بات بتائی گئی تھی جو شادی شدہ ہے, کسی دوسرے مرد سے ایسی رفاقت نہ رکھیں جس سے شوہر کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہونے لگے. یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے اور یہ مفید مشورہ ہے ان عورتوں کے لیے, بہنوں بیٹیوں کے لیے جن کو خدا نے یہ شرف دیا ہے کہ وہ مسیح خاندان میں بیوی کے مقام پر ہو. 7ویں نمبر پر جب شوہر تھکا ماندہ اپنے کام سے گھر لوٹے تو دروازے پر اس کا ویلکم کرے. کہاں پر؟ آپ نہ کہ لبدہ پھرے, کتھے ہو کتھے ہو, پچھلے کمرے جو آ جائے رضائی جو ادھر ہی آ جاؤ. جب شوہر اپنے گھر سے گھر میں لوٹے پتہ نہیں اس کو اپنے کام پر کیا کیا پرابلم پیش آئی ہے. ایک جگہ ہے, ایک شخص ہے جو اس کو کمفرٹ دے سکتا ہے, پیار سے بول سکتا ہے, سمپتھی دکھا سکتا ہے. جب وہ گھر آئے تو دروازے پر عورت کھڑی ہو ویلکم کہنے کے لیے, مددگار.
ہنستی ہوئی خوش آمدید کہے، مثبت بات چیت کرے، آپ کیسے رہے ہیں، کیسا وقت گزرا ہے، آپ ٹھیک ہو، تھک تو نہیں گیا زیادہ، پانی گرم کرو، غسل کرو گے، بھوک لگی ہے، کیا محسوس کر رہے ہو؟ میں کہتا ہوں وہ 8 گھنٹے کی تھکاوٹ بھول جائے گا۔ ہاں کیسی، یہ ایک مشورہ ہے۔ اور 8واں نمبر سنیے، بیوی ہر وقت پرکشش رہے تاکہ شوہر اپنی بیوی کو خوب پسند کرے۔ کتنا پسند کرے؟ تو کس طرح کرے گا؟ بیوی کا لباس صحیح ہو، اس کا بدن پاک صاف ہو، اور اس کا میک اپ ایسا ہو جس سے پرسنالٹی کے اندر بڑا ابھار ہو، اچھی لگے، پرکشش ہو، تو شوہر جب آنکھ اٹھا کے دیکھے وہ مجبور ہو جائے کہنے لگے آج کی گالے، آج کی گالے۔ اس کو دنیا میں اور کوئی عورت اتنی اچھی نہ لگے، اس کو اپنی بیوی اچھی لگے۔ آج میں یرمیہ کی کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں بڑا حیران ہوا، میں ایک آیت پڑھ کے، کیا کنواری اپنے زیور اور دلہن اپنی آرائش کو بھول سکتی ہے کبھی؟ میں پڑھ کے ایک اور ہی نہیں پڑھیا۔ جو شادی شدہ عورت ہے اس کی آرائش ہو، اس کا میک اپ، لیکن ماڈریشن، بائبل میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ ہمیں ماڈریٹ ہونا ہے، اعتدال ہونا چاہیے ہر ایک چیز میں، سوبر، اچھا لباس کی بہت زیادہ قیمتی نہیں، اچھا لباس، اور اپنے آپ کو صاف رکھیے، بال صحیح بنے ہوئے ہو، میک اپ بالکل آپ کی پرسنالٹی کے مطابق ہو۔ بعض کہتے ہیں پائی صاحب تسی تے پھر بریاں گلاں دس دے لوکاں نوں پٹھے پڑھ، میں کہہ رہا نا عورت شیعہ دی گھوڑی بھی نظر نہ آئے، نا میں یہ نہیں کہہ رہا، پرسنالٹی کو مینٹین کرنا ہے۔ کیا ابراہیم کی بیوی سارا اپنے آپ کو میک اپ نہیں کرتی تھی، وہ زیور نہیں پہنتی تھی، وہ کپڑے نہیں، سب کچھ، لیکن خدا کے خوف کے نیچے دعائیہ ماحول میں فرشتوں کی فیلوشپ میں سارا کچھ ہوتا تھا۔ سونا میرا ہے، چاندی میری ہے، رب الفاظ فرماتا ہے۔ تو اس خدا کے ہم بچے بچیاں ہیں، پرکشش بن کے رہو۔ میں اسلام آباد میں پاسٹر تھا یہاں آنے سے پہلے 15 سال کے لیے، تو وہاں جب میں چرچ کا چارج سنبھالا تو میں نے کہا لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں، کپڑے کیسے ہیں، سنڈے کو سروس آ رہا ہے، کوئی ٹائم پر آ اگر نہیں آ رہا، کسی نے بال بنائے نہیں، ایویں چلے آ رہا، پھر خدا نے گھر ہی جانا ہے، خدا نے سانوں کہنا کڈ چھڈنا ہوتا۔ تو میں نے ان کو ٹیچ کیا بائبل میں سے کہ لوگوں، جنازے کے کپڑے اور ہوتے ہیں، شادی کے کپڑے اور ہوتے ہیں، اور خدا کی سینکچوری ٹیمپل میں جب خدا کے لوگ خدا کو ملنے جائیں تو ان کا جو اٹائر ہے وہ ماڈریٹ ہوتا ہے، وہ فرق ہوتا ہے۔ تو کبھی آپ آ کے دیکھیں، اب 4 سال ہو رہے ہیں، پتہ نہیں پھر بگڑ گئی یہ بات، میں کوئی کہہ نہیں سکتا۔ لوگ جو آتے تھے وزٹر پاسٹرز، وہ دیکھ کے چاہے وہ کہتے بھائی جی پادری صاحب ہیلو کی بیاہ آئے ان میٹنگ تو بعد کہتے شادی تھی جانا ہے، میں کیوں کہتے چمکا ہی پہن نہیں ہے، کہتے بڑے جی وہ بیاہ آئے نہیں یا میٹنگ تو بعد انہیں کیسے شادی تھی نہیں۔ میں نے کہا میں نے ان کو سکھایا ہے کہ خدائے بزرگوں برتر کے حضور جس نے سب کچھ دیا ہے، اس کے حضور اس کا دیا ہوا استعمال کرو، اچھے بن کے ہو، صاف ستھرے، نہا دھو کے۔ اور میں موسم کے مطابق بتاتا تھا چرچ کے لوگوں کو کوئی پرفیوم کون سا استعمال کرنا ہے، پاؤڈر کون سا استعمال کرنا ہے، اور لوگ مانتے تھے۔
ان کو پتا تھا کہ پادری صاحب مذاق نہیں کر رہے، وہ ہمیں اور زیادہ بہتر کرنا چاہتے ہیں، اور زیادہ چاہتے ہیں کہ ہم خدا کی عظمت کو سمجھیں اور پاک آرائش کے ساتھ اپنے یہوہ کے حضور آ کے عبادت پرکشش رہیے۔ بہت دفعہ خاندان اس لیے تباہ ہو گئے کہ عورتوں نے ایسا نہیں کیا، بہت دفعہ عورتوں نے دوسرے مردوں کے پیچھے بھاگنا شروع کیا کہ مردوں نے یہ بات یاد نہ رکھی، گھر کے اندر شدائیوں کی طرح پاگلوں کی طرح رہے کہ آج کون سی ہماری ڈیوٹی ہے، آج ہم نے کہیں کو جانا ہے، نہ شیو کی نہ کپڑے بدلے، بس میں کچھ کہنا نہیں چاہتا کہ کیسے گھر میں نظر آتے ہیں، ایسے جیسے دیگ پکانے کے لیے آئے ہیں اور انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ اور کئی میں نے خادمان دین کو کہا، کئی میں نے دوستوں کو کہا کہ آج شیو نہیں کی، آج کپڑے نہیں پہنے، آج کہانی آج کڑا کرے جانا سی، آج کوئی عبادت کا بھی نہیں سی پروگرام، تو میں کیا آج شدائیاں میں بھی رہنا سارا دن۔ میری بیوی یہاں بیٹھی ہوئی ہے، جب سے شادی ہوئی ہے 52 ایئرس، اس نے مجھے اسی طرح دیکھا جیسے آپ اب مجھے دیکھ رہے ہیں۔ میں بچوں کے اٹھنے سے پہلے، بیوی کے اٹھنے سے پہلے بات شیو ایوری تھنگ ٹچ دل میں یہ تھا کہ جب میں باتھ روم میں تیار ہوتا ہوں تو میں کہتے لارڈ جیسس جسٹ فار یور گلوری، میرے جسم سے تیرا جلال، میری روح سے تیرا جلال دار و سارا دن، میری جان سے۔ اور نمبر 2، جب میری بیوی اٹھے، بچے اٹھ کے دیکھیں تو میں ان کا باپ نظر آؤں اور وہ میرے بارے میں پراؤڈ محسوس کریں کہ یہ ہے ہسبینڈ، یہ ہے فادر۔ یہ نہ ہو کہ اٹھ کے مجھے دیکھیں تو کہیں اللہ باللہ اللہ باللہ، اے ابا غور سے دیکھنا پڑے گا، یہ کل والا ابا ہے۔ تو پرکشش رہیے، اور اسی طرح عورتوں کو پرکشش رہنا چاہیے تاکہ جب بچے دیکھیں آپ کو، مرد جب بھی آپ کو دیکھیں وہ پراؤڈ محسوس کرے، کشش محسوس کرے، دوڑ کے آئے اور آپ کو کس کرے اور بعد میں گڈ مارننگ کہے۔ پرکشش رہیے۔ ناروے میں ایک دفعہ میٹنگ کے بعد ایک عورت آئی سارے چرچ میں اٹھ کے میرے بال پکڑ کے دیکھنے لگی، ساری پادری صاحب ساری، آپ بالوں کو کیا لگاتے ہیں؟ میں نے کہا وہ کلام دی گھر پہنچے۔ میں نے کہا کیوں؟ آپ کو جب بھی ہم نے دیکھا ہے، رات کو بھی، دن کو بھی، صبح بھی، آپ اسی طرح ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا میں آج پادری صاحب کو پوچھے گی کہ آپ کا سر کا ایک بال بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا 24 گھنٹے، آپ بالوں کو کیا لگاتے ہیں؟ تو میں نے کہا تھرڈ ورلڈ کنٹری کا میں پادری ہوں، میں نے کیا لگانا ہے، میں تو صابن لگاتا ہوں 707۔ میں سوچی تھی شاید آپ کچھ کریمیں لگاتے ہیں یا کوئی ایسا چیز لگاتے ہیں کہ بال ہلتے نہیں۔ میں نے کہا جب آسمان پر جاؤ گے یہی میری پہچان ہوگی، جس آدمی کا وہاں بال بالکل ٹھیک ہوں گے، ایک بال بھی نہیں ہلتا ہوگا، جب آپ آنا ہے نا وہ اقبال مسیح ہونا ہے، یہ پاکستان ہنسے لے کے سارے۔ تو میں صرف یہ بتاتا ہوں بہنوں پرکشش رہیے۔ 10واں، اگر 2-4 منٹ اوپر ہے، آج آخری دن ہے، میں بات کور کرنا چاہتا ہوں۔ عورت کو بطونی نہیں ہونا چاہیے، منہ کا ریگولیٹر ضرور ہونا چاہیے، موقع کے مطابق منہ استعمال ہو، بطونی نہ ہو۔ نمبر 11، جھگڑالو نہ ہو، ورنہ تنگ آ کے آدمی الگ ہو جائے گا آپ سے، آپ کا شوہر۔ باتونی نہ ہو، زیادہ باتیں کرنا یہ عورت کی خوبصورتی کو بگاڑ دیتی ہے چیز۔ جھگڑالو نہ ہو، یہ دل کو آدمی کو دور کر دیتے ہیں۔ لیکن عورت نازک ظرف ہے، خوبصورت ہے،
یہ جتنا آہستہ اور پیار سے بولے گی اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا، اس کی پرسنالٹی پرکشش ہوگی جب وہ آہستہ اور بڑے پیار سے بات کرتی ہے۔ جب کوئی مجھے پیار سے بلائے گا میرا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ تو یہ بلانے کا جو طریقہ ہے بولنا، یہ بھی ایک فن ہے، ایک آرٹ ہے، اس کو سیکھیے۔ 12ویں نمبر ایک مشورہ ہے، اپنے شوہر کے لیے ہر روز خدا کا شکریہ ادا کرے اور اس پر فخر کرے کہ خدا نے اسے آپ کا شوہر بنایا ہے۔ Your protection, your safety, your security, God has provided in the shape of man. خدا نے جو آپ کو مرد دیا ہے، یہ آپ کا سر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیپٹن ہے، یہ لیڈر ہے، مطلب یہ آپ کی پروٹیکشن ہے، سیفٹی ہے، سیکیورٹی ہے، اور اس کے لیے شکر کریں۔ یہ آپ کے ہیڈ کا کور ہے، اتھارٹی ہے، اس کے نیچے آپ آزادی سے دلیری سے جی سکتے ہو۔ پھر 13واں نمبر ہے، اپنے لیے ہمیشہ خدا کا شکر کریں۔ کیا شکر کرے؟ کہ اس نے آپ کو عورت، بیٹی، بہن اور ماں ہونے کا اعزاز اور شرف بخشا ہے۔ اگر اس دنیا میں بیٹی ہی نہ ہو، بہن ہی نہ ہو، ماں ہی نہ ہو، بیوی نہ ہو، تو یہ دنیا کیسے لگے گی جی مارگن صاحب؟ کیوں جی پائی صاحب؟ اجاڑ دی آباد۔ ہاں، اینج لگے گی وہ پٹھانا دی دنیا۔ لاہور میں ایک دفعہ ہو رہی تھی کوائر پریکٹس، انہوں نے کہا پائی صاحب آئے ہوئے، ان کو بلاؤ ہماری کوائر کے گیت سنیں اور اپنے کمنٹس دیں۔ میں نے جا کے اندر دیکھا کوائر میں سارے نوجوان لڑکے، ایک لڑکی نہیں مجھے۔ میں سنتا یار 2-3 گیت سنائے تو کوائر ڈائریکٹر کہتا ہے، ہاں پالی صاحب جی کوئی کمنٹس دیں، کیسا لگا؟ میں نے کہا پہلی دفعہ میں نے پٹھانوں کی مسیحی کوائر دیکھی۔ سارے ہنسنے لگے، اور نہیں اصل جو پہنا نہ کیا سے آئی ہے نہیں۔ میں کہا یہ نہیں، کوئی گل نہیں، پھر آ جائیں گے۔ لیکن جو میرے کمنٹس ہیں یہ ہے کہ آج پہلی دفعہ پٹھانوں کی مسیحی کوائر میں نے دیکھی، کیونکہ عورت کوئی نہیں ہے۔ تو بات میں یہ کر رہا ہوں کہ بہن، بیٹی، ماں، بیوی اگر دنیا میں نہ ہو تو یہ دنیا کیسی جنگل نظر آئے۔ شکر کرو آپ خدا کی ایسی کریشن ہو جس نے انسان مرد کو بھی ہنسنے پر مجبور کر دیا اور اس ساری کائنات کو خوبصورت بنا دیا۔ اس لیے شکر کرو، فخر کرو خدا کا کہ آپ عورت ہو۔ 14 نمبر، گھریلو عورت بنے، یہ مشورہ ہے۔ گھر کے کام کاج میں دلچسپی لے اور گھر کے تمام کاموں کو بڑی اچھی طرح سے کرنا سیکھیں اور کریں۔ یہ وہ چیز ہے جس سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس سے فرشتے خوش ہو جاتے ہیں۔ کبھی آ جائیں اور وہ گھر کو دیکھیں، آپ کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھائیں تو پھر وہ برکت دے کے جاتے ہیں۔ پتہ ہے سارا کی کہانی کا؟ 3 فرشتے 3 مہمان بن کے آ گئے تھے، ان کو نہیں تھا پتا کہ یہ کون ہے، فرشتے ہیں۔ سارا نے اپنے ہاتھوں سے وہ کام کیا اور ابراہیم نے وہ سرو کیا۔ اتنے سیٹسفائیڈ ہو گئے کہ فرشتوں نے دعا دے دی، میں جب یہ سارا کے گود میں بچہ ہوگا زندگی کے ٹائم پر، تو ہنسنے لگی، لو میں خدمت کر کر کے تھک گئی ہے کہ میں مقام کرنا بھی کھا پی گئی۔ وہ ہنس پڑی، فرشتوں نے سن لیا، انہوں نے کہا بھئی یہ اندر سے
आवाज़ आई है हंसने की, कह दिया नहीं नहीं मैं यहाँ से तो मैं नहीं हंसी, जितना औरतें दामी फिर जाती है। उसने कहा कि नहीं मैं, लेकिन फरिश्ते ने कहा कि वो हंसी है, हमने सुन लिया है। वो सोच लीजिए कि मेहमान है, मैंने सेवा किया है, खिदमत किया है, तो बस ठीक है। ये अब कई नई बातें कर रही है कि 90 साल की बुढ़िया के साथ ऐसा मजाक हो रहा है कि इसके बच्चा होगा, इसके बेटा होगा। लेकिन देखो उसकी खिदमत, उसका काम, काम काज, घर के अंदर उसकी फुर्ती देखी, तेजी देखी फरिश्तों ने, और क्या ब्लेसिंग आ गई। बेटियों से जिनकी अभी शादी नहीं हुई, नौजवान है, टीन एज है, पढ़ाई के साथ साथ, रूहानी जिंदगी के साथ साथ घर का एक एक काम करना सीखे और काम काज करने की प्रैक्टिस करें, अच्छे खाने पकाने सीखें। इससे आप होने वाला जो शौहर होगा उसके दिल के करीब जिंदगी गुजारोगे। अगर काहिल सुस्ती तबीयत में हो, घर के काम काज नहीं आते, आला खाना मयारी पकाना नहीं आता, तो शौहर के दिल के करीब जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या जी, आधा घंटा हो गया, तो यहाँ पर हम इसको बंद करते हैं। ये 14 मशवरे आपको दिए गए हैं, 6 जिम्मेदारियां आपको बताई गई हैं। लिखें, रिकॉर्ड करें, कभी कभी बाद में भी इनको देखना, इन पर सोचें, दुआ करें, तो खुदा से फजल मांगे कि खुदा आपको ऐसा होने की तौफीक दे। क्रिश्चियन फैमिली के अंदर एक नेकोकार बीवी, खुदा परस्त औरत का ये मकाम और जिम्मेदारी। थैंक यू वेरी मच।